مجھ کو بہت سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، اور بہت سارے کاروبار بھی شروع کیے، بہت ساری چیزیں بھی شروع کریں. جو سب سے بڑا چیلنج مجھ کو اور میرے دوستوں کو اور انٹرپرینورس کو میں دیکھتا ہوں آتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں یار اچھے لوگ نہیں ملتے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں 200 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں، اسکولز ہیں، ہزاروں لاکھوں کے حساب سے اسکولز ہیں. کیوں نہیں ہمیں اچھے لوگ مل پاتے؟ جب آپ اچھے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اچھے لوگوں سے مراد یہ ہوتی ہے لوگوں کی کہ ایسے لوگ جو کہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں، آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ اچھی طریقے سے کر سکیں، آپ کی بات کو سمجھ بھی سکیں، صرف بول نہیں سکیں بلکہ سمجھ بھی سکیں. تھرڈ، آپ کے پاس، ان کے پاس اور آپ کے پاس جو نالج ہے وہ سملر ہو، کنٹیکسچوئل انفارمیشن سملر ہو. تو وین اٹ کمز ٹو آئی ٹی یا گلوبلائزیشن یا گلوبل بزنس، تو کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ پاکستان میں مجبوری میں رہ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. اگر کسی کو آپشن ملے، یا جتنے بھی آپ اگر گریجویٹس اٹھا کے دیکھیں اچھے یونیورسٹیز کے، تو وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو پیچھے جو آپ کے پاس لوگ رہ جاتے ہیں وہ لیس ٹریولڈ، اور they don't really feel like being in Pakistan. they're مجبوری میں رہ رہے ہوتے ہیں. اب بہت سارے لوگ اس سے شاید اتفاق نہ کریں، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جو مجھ کو نظر آتی ہے. ہر ایک انسان کی حقیقت الگ ہوتی ہے. اس کے بعد جو یہ پیچھے باٹم آف دا پیرامڈ رہ جاتے ہیں، ان کو کوئی بات سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کی تھرو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر ہم ان کو کسی ایسے جگہ پہ فٹ کرتے ہیں کہ وہ سینئر مینجمنٹ کی پوزیشن پہ ہو، سی لیول پوزیشن پہ ہو، سی ایم او، سی ایف او، سی ٹی او، سی ای او، تو مشکل ہوتا ہے ان کو کچھ بھی سمجھانا، کیونکہ ان کو آپ کی بات جبرش لگ رہی ہوتی، اسپیشلی ان .com بزنس، اسپیشلی ان گلوبل ان ارینا، کیونکہ ان کے پاس دنیا انہوں نے نہیں گھومی ہوتی. ان کی حقیقت فرق ہوتی ہے، آپ کی حقیقت فرق ہوتی ہے. اگر میرے ساتھ فار ایگزامپل میں 70 ملک گھوما ہوں، تو میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں اگر وہ 2 ملک بھی نہیں گئے ملک سے باہر، تو ان کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے کہ وہ ان کو لگے گا یار یہ سب کچھ ساری دنیا میں ہو سکتا ہے، پاکستان میں نہیں ہو سکتا. اور تو یہ وہ چیز ہے جو کہ سفر کے ساتھ نظر آتی ہے، ایکسپیرینس کے ساتھ نظر آتی ہے. پھر میں نے یہ اپنے سفر میں سیکھا کہ جب آپ کسی ایک انسان سے ملتے ہیں تو آپ کی انرجی اور اس کی انرجی شیئر ہوتی ہے، اور آپ کی نالج اور اس کی نالج شیئر ہوتی ہے، اور وہ آپ کو ایک کارو کرتا ہے، ایک عجیب سا انسان، فرق انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے. نئی کوشش کے باوجود بھی آپ ایک فرق انسان بن جاتے ہیں جب آپ کسی انسان سے ملاقات کرتے ہیں، چاہے وہ 10 سیکنڈ کی کیوں نہ ہو. اگر گھنٹے کی ہو جائے تو میرا ہائپوتھیسس یہ ہے کہ 1% انسان کم سے کم بہتر بن جاتا ہے اگر وہ ایک آدمی سے ملتا ہے تو 1 گھنٹے کے لیے، اور اس سے باتیں بھی کرتا ہے. اب یہ ساری چیزوں کو اب میں لوگوں کو کیسے سفر کراؤں، یعنی کہ میں کس طرح سے افورڈ کروں گی 70 لوگوں کو. اگر مجھے 100 آدمی چاہیے جن کے ساتھ میں کام کرنا چاہتا ہوں، یا میرے ہم خیال ہوں جن کو یا میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں یا مینٹر کرنا چاہتا ہوں، تو میں ان کی کانٹیکسچوئل انفارمیشن کیسے بلڈ کروں. ان کی جو معاشرے کی حقیقتیں ہیں وہ اتنی فرق ہیں کہ جب میں ان کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں تو وہ ویسٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہوتا ہمارے ملک میں. میں نے کیا کیا کہ بہت سالوں سے، میں یہ 7-8 سال سے کرتا ہوں کہ میں اپنے فیس بک کے دوستوں کو ہم خیال لوگ بھیجنا شروع کر دیتا ہوں، جا کے ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے، ریپیٹیونیس کم ہو جائے. ایک آپ کام کر رہے ہیں، دوسرا کوئی کام کر رہا ہے، مل کے کریں گے جلدی ہو جائے گا. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ، اب مجھے میرا ایک خواب ہے کہ میں پاکستان میں 1 ملین لوگوں کو امپاور کروں کم از کم، جو کہ انٹرپرینور بن سکیں. اب اس خواب کے اندر میرا جو سب سے بڑا آبسٹیکل آتا ہے وہ یہ کہ میرے ہم خیال لوگ مجھے نہیں ملتے. میں جن لوگوں کو بھی ریکروٹ کرتا تھا یا کرتا ہوں، وہ ان کو میری بات نہیں سمجھ میں آتی، ان کو میرا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، ان کو مجھ پہ فیتھ نہیں ہوتا، ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں. اور میں ایک بہت ہی فضول مینیجر بھی ہوں when it comes to management skills. میں کیونکہ ملک سے باہر بہت سال کام کیا ہے ورچولی صحیح، لیکن تو یہ دیکھا ہے کہ خود اعتمادی کے ساتھ میں مینیجر کو یا سی ای او کو کام دے دیا جاتا ہے اور وہ کام کرتا رہتا ہے. اب پاکستان میں ایسے لوگ جو ہیں یا تو بہت مہنگے ملتے ہیں، جو مختلف ممالک کے سفر کر کے آ چکے ہوں، بہت سارے
ان کا جو دماغ ہے وہ بالکل اوپن ہو, وہ ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوں, بہت کتابیں پڑھتے ہوں, تو ان کی جو سیلری لیول ہے وہ 2 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے سے اوپر چلا جاتا ہے. تو جو میسز ہمارے ملک کا ہے, جو کہ ایک نارمل آپ ایک اسسٹنٹ ہائر کرتے ہیں تو 15 سے 25 ہزار روپے میں ہائر کرتے ہیں, یا کوئی پروجیکٹ مینیجر ہائر کرتے ہیں, اور ایک MBA بھی ہائر کرتے ہیں, تو حقیقت یہ ہے کہ 15,000 سے 25,000 میں آپ کو ایک نیا MBA مل جاتا ہے. لیکن اس MBA کے اندر چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہ کام نہیں کر پاتا کچھ. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک تو اس کی جو ایجوکیشن کا لیول ہے وہ نالج رٹے کے والی لگا رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو دنیا نہیں دیکھی ہوتی, اور دنیا نہ دیکھنے کی وجہ سے اس کی جو تراشائی, اس کو جو جیسے ہر ہیرے کو پتھر سے تراشا جاتا ہے, تو کیونکہ اس کا انٹریکشن بہت لوگوں سے نہیں ہوا ہوتا تو اس میں چمک نہیں ہوتی. میں نے یہ نوٹ کیا کچھ سالوں پہلے کہ جس آدمی کی بھی میرے میوچل فرینڈ بڑھ جاتے ہیں تو اس کو میری بات آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے, یا پھر کوئی اللہ ماشاء اللہ آدمی ہو جس کو میری بات سمجھ میں آتی ہو. تو میں نے اپنے آفس میں ریکوائرمنٹ ڈال دی کہ بھئی آپ نے اتنے فارنر فرینڈز بنانے ہیں, اور اس سے میں نے دیکھا کہ وہ ڈیفینیٹلی میری ریالٹی میں مجھے نظر آیا کہ بہت لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. یعنی میرا کام آسان ہو گیا, مجھے جو 1 گھنٹہ بعد سمجھانے میں لگتا ہوتا وہ میرا آدھا منٹ میں میرا کام ہو جاتا ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے. اینڈ تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ یار میں امریکہ میں کہ میں کیسے اس کو ایکسپینڈ کروں, اس ایکسپیریمنٹ کو, یا اس کو ٹیسٹ کیسے کروں کہ یہ ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ کوئی انسینٹیو دے دو. تو میں نے کہا کیا انسینٹیو دوں؟ تو اس نے کہا ایک لیپ ٹاپ دے دو. تو آئی لائک دیٹ آئیڈیا اینڈ آئی اسٹارٹیڈ این آفر فار 1 لیپ ٹاپ اینڈ آئی سو اے لاٹ آف پیپل اسٹارٹیڈ کمنگ ان دا کورس آف 8 مہینے, لاسٹ 8 مہینے میں تقریباً 100 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ لیپ ٹاپ 500 دوست بنائے ہیں. ان 500 میں سے 5 ایسے ہوں گے جو کہ بہت کم انہوں نے سیکھا. ان کا جو ذہن ہے وہ اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اس کے اندر ہم بار بار پانی ڈالنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پائے. لیکن سیکنڈ جو چیلنج تھا وہ یہ کہ وہ جن لوگوں کا ذہن سخت تھا انہوں نے ان 500 لوگوں سے بات نہیں کری. تو کیونکہ آپ فرینڈ تو بنا لیتے ہیں لیکن ان سے بات نہیں کر رہے, تو ان کی صرف نیوز فیڈ آپ تک آ رہی ہے, اور اس نیوز فیڈ کو دیکھنے کے اندر آپ کی جو چینج آپ کے دماغ میں آ رہا ہے وہ کم آ رہا ہے بنسبت کہ زیادہ. نارملی ہمارا دماغ پروگرام ہوتا ہے معاشرے کی چاروں طرف دیکھنے سے. ہم اردو اس لیے بولتے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف لوگ اردو بولتے ہیں. اگر آپ جاپان چلے جائیں 1 سال میں آپ جاپانی بولنے لگیں گے, کوئی بھی نہیں سکھا رہا ہوگا, تو کیونکہ آپ سنتے رہیں گے تو دماغ سیکھ جائے گا. جیسا کہ کہتے ہیں نا, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو بیسکلی میرے 5,000 دوست جو ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ دنیا کے چاروں طرف سے میں نے لوگ جمع کیے ہیں. اور اس کے بعد آپ جب ان سے بات کریں گے, اور آپ کا جو ساتھی یا دوست ان سے جب بات کرے گا, انٹریکٹ کرے گا, تو جو وہ بات کرنے سے آپ ریفلیکشن دیکھیں گے اپنا شیشے کی طرح اس کی آنکھوں سے. وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ کے ملک میں یہ مسئلہ کیوں ہے, آپ کے معاشرے میں یہ مسئلہ کیوں ہے, آپ کے کاروبار میں یہ مسئلہ کیوں ہے. تو آپ سوچیں گے, اس نظریے سے سوچیں گے کہ اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور یہ مجھ سے پھر بھی پوچھ رہا ہے, تو چلو میں اس کو سوچ کے بتاؤں جواب. اور آپ چاہے وہ جھوٹ جواب دیں یا سچ جواب دیں, آپ کا دماغ سوچنے میں مجبور ہو جائے گا ڈفرینٹ پیٹرن کے اوپر. تو آپ کو سوال کے ایسے جواب دینے پڑیں گے جس کا جو حقیقت آپ نارملی نہیں سوچتے. شیعہ سنی کا فساد کیوں ہے, لوگ غریب کیوں ہیں, پانی کیوں نہیں ہے, یہ سارے وہ سوال ہیں, چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جو آپ اپنے ہی آپ سے, آپ کے معاشرے کے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں. لیکن کبھی باہر کے معاشرے کا آدمی جب آپ سے ہی کہے گا کہ جی, آپ کہیں گے جی یہ تو امریکہ کا قصور ہے, تو وہ آگے والا امریکن ہوگا تو وہ پوچھے گا بھی آپ کس طرح امریکہ کا قصور ہے. تب آپ اگلے سوال پہ پہنچیں گے, پھر اس کے اگلے سوال پہ پہنچیں گے, تو آپ پرابلم کی گہرائی تک جانے کی پہنچ جائیں گے. اور آپ کی کچھ باتیں جو پہلے نہیں سمجھ میں آ رہی تھیں وہ اب آپ کی یہ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. اس تراشی کے نتیجے کے اندر ایسے لوگ مجھ کو مل رہے ہیں جن کو میں آرام سے بات سمجھا پاتا ہوں. ایسے لوگ مل رہے ہیں جو 500 آدمیوں کو کنونس کر سکے اپنے بات میں, تو اس کی جو خودی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے.
اس کے اندر جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر جو ملک کی اور دین کی نالج ہے وہ ڈینس ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر باہر ملک کی نالج بہت فرق ہو جاتی ہے، اس کا جو پرسیپشن آف گلوب ہے، پلانٹ ہے، وہ فرق ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی میرے 500 دوست چوری کر لے اور ان سے بات کر لے تو ایسا ہے جیسے وہ 5 ملک سفر کر کے آیا ہو، کیونکہ اس پورے کورس میں اس کو 3 سے 6 مہینے لگیں گے۔ بہت سارے لوگ ٹیکنیکس استعمال کر کے جلدی فرینڈ بنا لیتے ہیں، اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اثر کب ہوگا کہ جب آپ ان سے بات کریں گے، جب آپ کو ہنڈرنس آئے گی، جب آپ کو مشکل آئے گی، یہ مجھے کیوں نہیں دوست کر رہا، یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا، میرے اندر کیا خرابی ہے۔ جب آپ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں گے تب آپ کے پاس اس سوال کے جواب آئیں گے، پھر آپ اپنے دوستوں سے پوچھیں گے، پھر آپ کو میں نے نیٹ ورک بنا دیا، ایسے لوگ دے دیے جو انہوں نے کر لیا، ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ کہ کیا میرے اندر خرابی ہے۔ اگر میں آپ کو کوئی خرابی بتاؤں گا نا، یا آپ کا کوئی دوست آپ کو خرابی بتائے گا تو آپ کہیں گے یہ تو مطلب ہی ہے، یہ صحیح نہیں بتا رہا۔ ایک دوسرا، ہر ایک مجھ سے پوچھنا آ جاتا ہے، تو میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں سب کو جواب دے سکوں، تو سیلف آرگنائزنگ گروپ میں نے بنا دیا ہے، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، 500 فرینڈ ایکسپیریمنٹ کے نام سے ہے، اس میں 700 لوگ ہیں۔ پھر جب آپ اپنے آپ کو خود دیکھیں گے، جیسے میں ابھی اپنے آپ کو اس کیمرے میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے بال یہاں سے خراب ہیں، میرے بال صحیح نہیں ہیں، میری بھویں بڑی ہو رہی ہیں، تو مجھے کٹانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ مجھے یہ بات بولیں گے تو آپ کہیں گے یار تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، میری زندگی میں کچھ بھی کروں۔ سو یہ ہمارے اندر ایک کمپلیکس ہے، اس کو ہم آہستہ آہستہ دوسروں سے بات کر کے نا اپنے آپ کو تراش لیتے ہیں، اور یہ ایکسرسائز ہے جو کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کری ہے اور بہت ساروں کے ساتھ کرائی ہے، اور اب مجھے اس کے ریزلٹس بھی معلوم ہے۔ ایسے میں جب کسی کو بولتا ہوں کہ جاؤ 500 دوست بنا لو تو کوئی نہیں بناتا، لیکن یہ لیپ ٹاپ کی لالچ میں بہت سارے لوگ شروع کرتے ہیں، اور بالکل آن دا ڈاٹ 100 کے قریب، جب 150 قریب لوگ ہوتے ہیں، جب 25-30 لوگوں سے بات کر چکے ہوتے ہیں تو مجھے میسج آتا ہے سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہماری زندگی کا پیٹرن چینج کر دیا ہے، کیونکہ اب ہم بہت مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں۔ دیٹس ویئر اٹس ورتھ اٹ۔ میرے لیے میں ایک ایسا انسان اس معاشرے کو دے دیتا ہوں جو کہ کسی بھی مسئلے کو حل کر سکے گا، کسی بھی مسئلے کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ سکے گا۔ وہ ایک ایسا انسان بن جائے گا ایک چھوٹے سے پروسیس سے، ایک 10,000 روپے کے تحفے سے، کہ وہ کچھ بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ وہ ایسا آپ اس کا رزلٹ اگلے 1 سال 2 سال میں دیکھیں گے کہ یہ جو بچے تیار ہوئے ہیں، یہ آپ کسی لمس کے گریجویٹ سے اس کی ٹکر کرا دیجئے، آپ کسی IBA کی گریجویٹ سے اس کی ٹکر کرا دیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ اگر اس نے پروسیس فالو کیا ہے تو یہ ان سے اچھا گریجویٹ ثابت ہوگا، ان سے اچھا اچیور ثابت ہوگا۔ اور کسی کو میں نے 4 سال یا 16 سال یونیورسٹی میں نہیں بھیجا، میں نے صرف 3 مہینے کی ایک ایکسرسائز دی ہے کہ آپ لوگوں سے ملاقات کریں۔ تو سفر ایک بہت پاورفل چیز ہوتی ہے، اور اگر آپ فزیکلی سفر نہیں کر سکتے تو یہ ورچوئل سفر ٹرائی کیجئے۔ اس کا جو رزلٹ ہے وہ انارمس ہے۔ اب ہم اس کو کوانٹیفائبل بک کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں کہ کتنے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا، ایک پیپر لکھ دیں گے اس کے اوپر کہ آگے بھی لوگ اس کو استعمال کر سکیں۔ بٹ پرسوں مجھ سے آصف جمالی پوچھ رہے تھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تو میں نے ان سے پوچھا آصف آپ نے یہ اتنے سارے دوست جمع کیے اور آپ نے سندھ ہیلپ سینٹر کھول دیا ہے، اور اس سندھ ہیلپ سینٹر میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، موبائل لیتے ہیں، اپنی ویڈیو بناتے ہیں اور لگا دیتے ہیں۔ تو اکثر لوگ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں سر وہ اپنی شکل دیکھ کے گھبراتے ہیں۔ تو جو قوم اپنی شکل دیکھ کے، اپنی ویڈیو بنا کے فیس بک پہ لگانے سے شرماتی ہو، وہ قوم کیا کرے گی آگے جا کے؟ وہ کہاں سے کچھ بڑا اچیو کرے گی؟ اگر اپنے اوپر ہی یقین نہیں ہے، اگر اپنی بات ہی پہ اپنے آپ کو نہیں بیچ سکتے، تو اپنے آئیڈیا کو، اپنے کمپنی کو، اپنے ملک کو